السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ مدرسے میں پڑھے ہوئے ہیں۔ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ وہ جانتا ہے کہ اس کی تربیت کیسی ہوتی ہے اور شروع دن سے استاد اس پر کیا محنت کرتا ہے۔ مدرسے میں جب بچہ پڑھنے کے لیے آتا ہے تو عصر کی نماز سے پہلے سبق پارہ سنانے کے بعد شام کا استاد سب کی لائن لگوا کر نماز کہلواتا ہے اور نماز پڑھواتا ہے۔ اتنی تو آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے۔ ایک بچہ کھڑا ہو کر کہتا ہے، کہو سبحانک اللہم، کہو سارے۔ بولنے والے تھکے نہیں، سننے والے تھک گئے۔ پریشانی کی بات تو یہ ہے، جو نہیں بولتا ہے اس کی بہت پٹائی ہوتی ہے۔ ایک بار بولو ذرا، ایک بار بولو سبحانک اللہم۔ اچھا، یہاں مدرسہ کنز العلوم کے 2-4 طالب علم اگر میرے پاس آ جائیں، بیٹھ جائیں، میں بیان کرنے کے لیے نہیں، اتنے بڑے بڑے علماء میں ان کا بچہ ہوں، کرسی پر بیٹھنے کے لائق نہیں۔ کنز العلوم کے جو طلباء بھی تقریر کر رہے تھے، ہیں 2-4 یہاں میرے پاس، کہیں ہیں تو آ جائیے۔ آئے ہائے، میں بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، میرے ذہن میں آیا کہ میں بھی ایک طالب علم ہوں اور مدرسہ کنز العلوم یہاں نہیں، 2-4 بچوں کو یہاں بلاؤ نا، اوپر 2 کو یہاں بٹھا لو، ادھر 2 ادھر آ جاؤ۔ مدرسہ کنز العلوم جب سے شروع ہوا ہے میرا برابر یہاں آنا جانا رہا۔ البتہ جلسے میں اس وقت آیا تھا جب حضرت مولانا زاہد حسن صاحب نور اللہ مرقدہ رات کے پروگرام میں تشریف لائے تھے اور اس طرف اسٹیج بنایا گیا تھا اور رات کے تقریباً 12:30 یا 1 بجے تھے اور وہ اللہ سے لو لگائے ہوئے اپنا بیان کر رہے تھے اور اکثر مجمع گنے کی پتی پر لیٹ کر سو رہا تھا، لیکن وہ اپنا سبق سنائے جا رہے تھے۔ وہ دن اور آج کا دن، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ سب لوگ تو بیان کر ہی رہے ہیں، کام تو ہو ہی رہا ہے، لیکن جب ایک دیگ میں کھانا بنانے والا آدمی کھانا بناتا ہے تو وہ دیگ کو اتارنے سے پہلے دیگ میں سے کھانا چیک کرتا ہے، کچی ہے یا پکی۔ محفوظ الرحمان ایک دیہات کا، گاؤں کا رہنے والا، پہلی بار کنز العلوم میں آیا ہے۔ ہر کا مزاج اپنا ہوتا ہے۔ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ مولانا عامر صاحب بہت اچھا کام کرا رہے ہیں اور تقریریں ہو رہی ہیں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں، اور قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ میرے ذہن میں یہ بات آیا کہ تھوڑی بات کرنے سے پہلے ذرا میں بھی دیگ کا ایک دانہ چیک کر لوں، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک دودھ لے کر جاتا ہے تو جب وہ دودھ لے کر اور گاڑی لے جا کر کھڑی کر دیتا ہے تو اس کی میری ایک بات کو سننا پڑے گا آپ کو غور سے۔ میں بیان کرنے نہیں بیٹھا ہوں، میں کچھ کہہ رہا ہوں اپنے دل سے، میں کچھ کہہ رہا ہوں اپنے خود دل سے، خود مخاطب ہوں۔ یہ میری آنکھوں نے یہ منظر دیکھے ہیں کہ جب دودھ لے کر جاتا ہے تو اس کی کین کو اٹھا کر کوئی نہیں اڑل لیتا، بلکہ وہاں ایک لوہا رسا، ایک راڑ رکھی رہتی ہے اور اس کی کین میں ایسے گھمایا جاتا ہے اس راڑ کو، اور راڑ کو گھما کر ایک اتنی بڑی کپی سی رہتی ہے اور وہ اس میں یوں ہاتھ ملا کر کپی بھرتا ہے، اور کپی بھر کر ایسا بڑا ایک چاک رہتا ہے اس میں لگا دیتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ یاد ہے چاچا؟ ہل گیا ہاتھ؟ ارے کیا ہوتا ہے؟ ارے زور سے بول کے تو بتاؤ۔
کیا ہوتا ہے؟ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ جیسے عصر کی نماز سے پہلے ہماری منجھائی ہوتی ہے اور پٹائی ہوتی ہے، یہ بات بعد میں آتی ہے، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید یہ کیسے لوگ ہیں جب کھڑے ہونے والوں پر ہی رحم نہیں ہو رہا ہے تو باہر والوں پر کیسے رحم کر دیا جائے گا؟ آپ حضرات آپ کے سامنے چاچا جی آپ آ جاؤ، پہلے آپ ذرا آگے آ جاؤ، آپ آ جاؤ، چاچا آپ آ جاؤ، پچھلے والے اگلی سب والے جب جگہ بنائیں گے پچھلے والے کیوں نہیں آئیں گے؟ چاچا اپنی جگہ سے دیکھیں کون کون سرکتے ہیں، اگر کہو تو سرکنے کی حدیث سنا دوں آپ کو۔ ارے حرکت میں برکت ہے، بولو، حرکت کر لی آپ نے؟ ابھی کی نہیں ہے۔ حرکت میں زور زور سے بولو۔ اگر ہانڈی کو پکنے رکھ دیا اور چلایا نہیں تو بھول جائے گی، جل جائے گی۔ روٹی کو پلٹا نہیں جائے گا، پھک جائے گی۔ زور سے بولو، حرکت میں، ارے بولو تو صحیح، ارے بولو تو صحیح، ارے حرکت میں برکت ہے۔ حرکت میں کچھ لوگوں کی، ہمارے یہاں ایک مثال میں نے اور بھی تو سنی ہے کہ چور کی داڑھی میں، بولو چاچا، چور کی داڑھی میں جو سرک نہیں رہا ہے، چور کی داڑھی میں کن کا ہے؟ دال میں کہیں نہ کہیں کالا ضرور ہے۔ اور سرک جاؤ نا چاچا، اور سرک جاؤ، بہت لوگ کھڑے ہیں اس سے زیادہ روڈ پر ہے، اور سرک جاؤ، جوتے کوئی نہیں لے کے جائے گا آج، جوتے کوئی نہیں اٹھائے گا، اور سرکو، اور سرک جاؤ، اور سرک جاؤ، اور حدیث سنا دوں آپ کو، ارے حدیث سنا دوں، باہر روڈ پر رہنے والوں کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر وعدہ ہے، مجلس میں بیٹھنے والوں کی مغفرت کا وعدہ ہے، روڈ پر رہنے والوں کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ دودھیا جب دودھ لے کر جاتا ہے، میری بات دھیان سے سنیں، میں تو ایسی موٹی موٹی باتیں کر رہا ہوں آپ سے کہ دودھیا جب دودھ لے کر جاتا ہے، اس کی کین میں سے اسے ہلا کر ایک کوپی سی بھری جاتی ہے اور اس کو پہیے لگا دیا جاتا ہے اور ایک چاک گھمایا جاتا ہے۔ بولو زور سے، کیا گھمایا جا رہا ہے؟ ایک چاک پہیا گھمایا جا رہا ہے۔ ذرا زور سے بول کے بتائے گا کوئی کیوں گھومتا ہے؟ وہ کس لیے گھمایا جا رہا ہے چاچا؟ چیک، کیا چیک؟ ارے کیا چیک ہو رہا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ بولو چاچا، کیا چیک ہو رہا ہے؟ کیا چیک؟ ارے پاگل بھیا، دودھ چیک نہیں ہو رہا ہے، اور کیا چیک ہو رہا ہے؟ ملا جی کا کرتا 5 میٹر میں بنا ہوا ہے، ملا جی کا پائجامہ ٹخنوں سے اونچا ہے، ملا جی حج کر کے آئے ہیں دودھیا صاحب، یہاں سجدے کا نشان ہے، یہ تہجد پڑھنے والا ہے۔ ارے دودھ چیک نہیں ہو رہا ہے، داڑھی چیک ہو رہی ہے، سجدے کا نشان چیک ہو رہا ہے، نیچا کرتا چیک ہو رہا ہے، ٹخنوں سے اوپر پائجامہ، کیا چیک ہو رہا ہے؟ ارے کون کہتا ہے کہ مسلمان دودھ میں پانی ملاتا ہے؟ مسلمان دودھ میں پانی نہیں ملاتا، وہ اپنے ایمان میں پانی ملا رہا ہے۔ کہاں کس نے یہ پٹی پڑھائی ہے؟ کون سی دنیا میں رہتا ہے؟ تو دودھیا کا دودھ چیک ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ دودھیا کا دودھ چیک ہوتا ہے۔ میں جلدی جلدی ذرا کہتا چلوں، آپ ذرا سمجھتے چلیں۔ ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا اور جا کر کے کہا، ڈاکٹر صاحب 1 دن 2 دن 4 دن 6 دن ہو گئے دوائی کھاتے کھاتے بچے کا بخار نہیں اتر رہا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے بلڈ کو ٹیسٹ کراؤ، خون چیک اپ کراؤ، ہوتا ہے ایسا؟ بلڈ ٹیسٹ کراؤ، خون چیک اپ کراؤ تو بچے کا خون ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر کے پاس جا کر بیٹھے، میری طرف دیکھنا سارے لوگ، ڈاکٹر کے پاس جا کر بیٹھے اور ڈاکٹر نے کہا ذرا یہ لے لو، کہ نہیں کیا کرنا کہ منہ میں دے لو، کیا ہے چاچا؟ وہ سوئی سی دیں، کیا ہے؟ ارے کہنے لگا دی وہ سوئی سی، کیا کرنا ہے سوئی کا؟ کیا بتائے گی سوئی؟ بخار بتائے گی، ٹمپریچر بتائے گی۔ ایک ڈاکٹر انسان کے جسم کا ٹمپریچر چیک کرتا ہے، اس کا بلڈ ٹیسٹ کرتا ہے، اس کا دودھ چیک ہوتا ہے۔ لمبی بات ہو جائے گی، کہاں تک چلی جائے؟ جب یہ سارے لوگ چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، پاسپورٹ چیک ہوتا ہے، سامان چیک ہوتا ہے، لگیج چیک ہوتا ہے، چیز چیک ہوتی ہے، جیب چیک ہوتی ہے، بلڈ چیک ہوتا ہے، گروپ چیک ہوتا ہے، ساری چیز چیک ہوتی ہے۔ محفوظ الرحمان اتنے بڑے نورانی مجمع میں بیٹھے اور بغیر چیک کیے یہ کہہ کر چلے جائے کنز العلوم میں بڑھیا کام ہو رہا ہے، کنز العلوم میں بڑھیا کام ہو رہا ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ سارے علماء کے سامنے اگر تم راضی ہو تو بچوں کو چیک کر لوں،
ارے بولو زور سے، بہت بڑھیا آدمی ہے، کر لے کام، کیا بڑھیا لوگ بیٹھے ہو، دودھ کا دودھ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، واہ 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 واہ، کتنے غضب کے آدمی بیٹھے ہو، علماء سے بڑی محبت ہے، سب کا یوں چاہتے ہو کہ بھنڈوال باہر ڈال دو، بدنام کر دو مولانا، یوں کہہ دیتے مولانا نہ کسی کو نہ چیک کرو، اللہ چیک کر لیں گے، سارے کہہ رہے ہیں مولانا سب کو چیک کر لو، بڑے اخلاص والے لوگ بیٹھے ہیں، بڑے محبت والے لوگ بیٹھے ہیں، بڑی عقیدت والے لوگ بیٹھے ہیں، کتنے بڑھیا ہو تم، تمہارے صدقے جاؤں، تم تو بہت بڑھیا آدمی بیٹھے ہو، تم تو کہیں چوراہے پہ ہڈی پھوڑو گے ہماری، لگ رہا ہے مجھے کہیں نہ کہیں ضرور تم کام کرو گے ہمارا، لیکن چلو آپ نے کہا ہے چیک کر ہی لیتا ہوں۔ کیا پڑھ رہے ہو بیٹے؟ گھبرانا مت، تم کیا پڑھ رہے ہو؟ شاباش بیٹے، اللہ تجھے عالم بنا دے، آمین تو کہہ دو، اس بچے کو اللہ عالم بنا دے، باعمل بنا دے، شیخ الاسلام بنا دے، شیخ الہند بنا دے، آمین تو کہہ دو۔ یہ آمین میں بھی دقت ہو رہی ہے، یہ بچہ کہہ رہا ہے مولوی بننے جا رہا ہوں، ساری دنیا منتظر ہے، میاں کیا نام ہے تمہارا؟ کہاں کے ہو؟ رائے پور، اے اللہ، جہاں کے پتوں سے بھی ذکر اللہ کی آواز آتی تھی، جہاں کی سرزمین نے ساری سرزمین کو سرسبز و شاداب کیا ہے، اور جن اجڑے ہوئے گھروں کو نے بسایا ہے، اور اجڑے ہوئے دلوں کو بسایا ہے، اور اسی کو قائم مولانا الیاس صاحب مرکز نظام الدین سے ایک اللہ والا جب رائے پور آ گیا تھا مولانا الیاس سے پوچھ کر کہ مجھے رائے پور جانا ہے، مولانا الیاس نے فرمایا تھا جانا اور آنا ہے، جانا اور آنا ہے، رہی رکنا نہیں ہے۔ جب کئی روز ہو گئے مرکز سے آیا تھا، حضرت نے فرمایا ہمارا ایک آدمی رائے پور آیا ہوا ہے، اسے واپس بھیج دو۔ اس نے کہا حضرت والا چلے 4 مہینے میں وہ نفع نہیں ہوا ہے جو رائے پور 1 گھنٹے میں نفع ہوا ہے۔ حضرت رائے پور نے فرمایا اس آدمی سے یہاں سے چلا جا۔ مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا تھا انفرادی عمل کرو گے تو یہ ذرہ ہوگا، اجتماعی عمل کرو گے تو پہاڑ کے برابر ہو جائے۔ یہ بچہ رائے پور کا ہے، سمجھ گئے؟ کہاں کا ہے؟ رائے پور کا ہے۔ یہ بچہ، آپ کہاں کے ہو بیٹے؟ ماجری، اور تم کہاں کے ہو؟ شاملی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، وقت نہیں ہے، میں بات بتاتا آپ سے، تو آپ کہاں گئے بیٹے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ سارے بچے آئے ہیں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صافہ یہ امامہ ساری زندگی کے لیے باندھنا ہے۔ یہ جتنے انسان بیٹھے ہیں، مکان میں جب اندھیرا ہو جاتا ہے روشنی کے جلانے سے مکان روشن ہو جاتا ہے، کمرے میں اندھیرا ہو جاتا ہے کمرے میں روشنی جلانے سے کمرہ روشن ہو جاتا ہے کوئی اس مجمع کے اندر اگر میرے دل کے اندر اندھیرا ہے، میرے دل میں غفلت کا اندھیرا ہے، میرے دل میں غیبت کا اندھیرا ہے، میری دل میں چغل خوری کا اندھیرا ہے، ایسا دنیا کے اندر ایک ڈاکٹر لا کر محفوظ الرحمان کو علماء کی موجودگی کے اندر بتا دو کہ ایک شخص اپنے پیسے نکال کر میڈیکل پر جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ ذرا میری آنکھ کی دوائی دے دیں۔ یہ میڈیکل ہے، یہ نرسنگ ہوم ہے، یہ ہاسپٹل ہے، آپ میری ذرا آنکھ کی دوائی دیں۔ میڈیکل میں بیٹھا ہوا اور اپنی پوسٹ پر بیٹھا ہوا ڈاکٹر پوچھتا ہے کیا آپ کی آنکھ میں درد ہے؟ کہ میری آنکھ میں درد نہیں ہے۔ کیا آپ کی آنکھ سے پانی چلتا ہے؟ کہ میری آنکھ سے پانی نہیں چلتا۔ اور مریض پھر ڈاکٹر سے دوائی کیا لینے آیا ہے؟ سنو، ایک ڈاکٹر جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں جا کر سورج چھپ جاتا ہے، شمال سے جنوب، مشرق سے مغرب، دنیا کے اس تختے پر ایک ڈاکٹر ایسا لا کر کے دکھا دو جس مرض کی دوائی کنز العلوم دیتا ہے کہ اس دوائی کو کوئی اور ڈاکٹر بھی دیتا ہو۔ لاؤ، کہاں ملے گی یہ دوائیاں؟ ایک نوجوان کہتا ہے کہ مجھے دوائی دو۔ کس چیز کی دوائی؟ کہ میری آنکھ جب بازار میں چلتی ہے غیر محرم کو دیکھتی ہے، اپنی گلی میں گھومتا ہوں تایا کی لڑکی کو دیکھتا ہوں، جب گاؤں میں جاتا ہوں سالی کی طرف نظر جاتی ہے، جب کوٹھے پر چڑھ جاتا ہوں تو اوپر برابر والی کو دیکھتا ہوں۔ بتاؤ یہ مریض ہے کہ نہیں، یہ بیماری ہے کہ نہیں، اور اس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، انہی درویشی کی جھولیوں میں ملے گا۔ ہم ایسا علاج کرتے ہیں، ہم وہ صراط مستقیم دکھاتے ہیں، ہم ایسے درخت کے شہپارے ہیں، ہم ایسے درخت کی ٹہنیاں ہیں کہ کالا پانی مالٹا کے جیل کے اندر
شیخ الہند رہتا ہے، سانپ اندر آ جاتا ہے اور سانپ کو کاٹنے کے لیے بھیجا ہے. جب مدرسے کا طالب علم شیخ الہند اللہ کا ذکر کرتا ہے، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ رات کے حصے میں استاد کے پاس تشریف لاتا ہے. اس نے دیکھا ناگ سانپ کھڑا ہوا ہے، شیخ الہند کی طرف ایسا کر رہا ہے. جب اللہ کے ذکر میں مبہوت ہو جاتا ہے شیخ الہند، اللہ کے ذکر میں ڈوب جاتے ہیں. تو فرمایا شیخ الہند نے سانپ کی طرف ایسے ہاتھ اٹھا کر، اور سانپ تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو اللہ کا ذکر نہیں کرتا؟ اٹھاؤ تاریخ، لکھا ہے مفتی مظفر حسین صاحب کے ملفوظات میں کہ سانپ اپنے پھنے کو زمین پر کبھی دائیں مار رہا تھا، کبھی بائیں مار رہا تھا. پوری رات میرے استاد محترم کے ساتھ ذکر اللہ میں سانپ مشغول رہا. ہمارا دین بڑا اونچا ہے، ہمارا تعلق کہیں اور جڑا ہوا ہے. بلب کے جلنے سے کمرے کا اندھیرا ختم، حال کا اندھیرا ختم ہے. یہ اولاد اور یہ نسلیں اور یہ بچے جو تیار کیے جا رہے ہیں، یہ اولاد اور یہ نسلیں اور یہ بچے جو تیار کیے جا رہے ہیں، ان کو شیخ الاسلام کی نظروں سے دیکھو، ان کو شیخ الہند کی نظروں سے دیکھو. یہی مفتی مظفر حسین بنیں گے، یہی مولانا قیصر بنیں گے، یہی مولانا کامل اور مولانا زاہد کی تختی پر جا کر بیٹھے ہیں. اگر دنیا کے اندر اندھیرا بجلی سے ختم ہو سکتا ہے، دلوں کا اندھیرا صرف یہ بچے ہی ختم کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی علاج ہمارے پاس نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ہمارے پاس سبیل نہیں ہے. یہ بچے پڑھ رہے ہیں، آپ کے التحیات تو یاد ہوگی، میں موٹی پوچھوں چاچا التحیات تو یاد ہے؟ سننا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ ارے سننا چاہتے ہیں؟ یقین ہے وقت نہیں ہے، میں دیکھنے سے چاول نکال رہا ہوں. التحیات یاد ہے؟ شاباش بیٹے. آپ کہاں کے ہیں؟ رائے پور ماجری. آپ کے یاد ہے؟ اگر باپ دنیا سے جا رہا ہو اور 50 بیگھے زمین چھوڑ کر اور بینک بیلنس چھوڑ کر اور 2 کروڑ روپے کی آستی چھوڑ کر اور بچے کو ڈاکٹر اور انجینئر بنا کر آج جنازے کی چارپائی پر لیٹ کر اعلان کیا گیا ہے کہ آج محفوظ الرحمان دنیا سے جا رہا ہے اور محفوظ الرحمان کا بچہ اس کے باپ کے جنازے میں کھڑا ہے. میں اس بچے سے سوال کرتا ہوں، بیٹے یہ بتاؤ کہ باپ کے جنازے پر پڑھے جانے والی دعا تمہارے یاد ہے؟ سنو گے؟ ارے سنو گے؟ یہ بچہ ذرا پڑھ کر سنایا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کوئی پروگرام نہیں ہے، یہ کوئی یاد کی تقریر نہیں ہے، یہ پہلے سے کاغذوں میں لکھا ہوا ایک فارمولا نہیں ہے. میں نے اچانک سے بلایا ہے، مولانا عامر صاحب نے بٹھایا ہے. مدرسے کے اندر یہی تیار کیا جاتا ہے کہ یہ بچہ جب دنیا سے یہاں سے جائے گا اپنے والد اور اپنی والدہ کے اشارے ثواب کے لیے پیچھے کھڑا ہو کر اللہ سے کہے گا، اے اللہ میرے والد کی مغفرت فرما دے. گاڑی ایک پہیے سے نہیں چلا کرتی، دونوں پہیوں سے چلا کرتی ہے. ہم نے کنز العلوم کے بچوں کو دیکھا ہے. چاچا اگر اجازت ہو تو کسی میں سے اندر سے کوئی دانا چیک کر لوں؟ اگر اجازت ہو تو دیکھ کا ایک ہی دانا چیک ہوا ہے، سائیکل ایک پہیے سے نہیں چلا کرتی. چاچا اپنی بھائی صاحب کہاں ہیں؟ یاد کرو پاپا کے لیے کرنا کیا ہے. اس لیے گاؤں مکتب مدرسہ مسجد. آج سے کل 14
ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں پیسہ کہاں سے آتا ہے، ان سے کوئی جا کر بتائے۔ مزدوری کر کر پیسہ لاتے ہیں، مستری کا کام کر کر پیسہ لاتے ہیں، 10 روپے دے کر مدرسہ چلاتے ہیں، 50 روپے سے مدرسہ چلاتے ہیں، 1 کلو دال دے کر جلسہ چلاتے ہیں۔ میرے پاس 1 کلو دال کے پیسے نہیں ہیں، 20 روپے کی نمک کی تھیلی لا کر تو دے سکتا ہوں، اگر میرے پاس کوئی اور سودا نہیں ہے 10 روپے کی ہلدی لا کر مدرسے میں دے سکتا ہوں۔ اس کے ذریعے سے ہمارا یہ مدرسے کا سارا خرچہ چل جاتا ہے۔ اللہ اسی میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی کو کہا تھا حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی مفتاح العلوم جلال آباد کے صدر دروازے سے جب یہ شیخ الاسلام اور شیر بابر اندر داخل ہو رہا تھا، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک مولانا کھڑے ہو کر مدرسے کا چندہ مائک پر فرما رہے تھے۔ شیخ الاسلام کو گیٹ سے آتا ہوا دیکھ کر یہ چندہ کرنے والا شخص نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ شیخ الاسلام اسٹیج پر تشریف لاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہاں گیا وہ مولوی جو چندہ کر رہا تھا، میرے آنے کی وجہ سے حصولیابی کیوں بند کرتی ہے، اٹھاؤ اور ان کی جیبوں سے زبردستی پیسہ لو، ہم ان کے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، ہمارے پاس سے کہیں فنڈ نہیں آتا ہے، تم مدرسوں میں چندہ دو گے، ہم تم حفاظ اور علماء ہیں۔ میری آپ سے گزارش، آپ سے درخواست ہے، آپ سے التجا ہے کہ آپ 2 روٹی کی جگہ 1 روٹی کھائیں، 2 جوڑے کپڑے سلوانے کی جگہ 1 جوڑا کپڑے سلوائیں، لیکن اپنی اولاد کو تعلیم اور ایجوکیشن کے لیے تیار کریں۔ آخری ایک شعر ہے، شمع بجھ کر بھی جل سکتی ہے، کشتی طوفان سے نکل سکتی ہے۔ شمع جانتے ہیں کسی کے دن؟ شمع کہتے ہیں چراغ کو، موم بتی کو جلائی آپ نے، پھر ہوا لگ کر بجھ گئی، پھر نہیں جلے گی، جلے گی نا؟ چراغ جلایا بجھ گیا، پھر نہیں جلے گا، جلے گا۔ کشتی بھور میں پھنس گئی، نہیں نکلے گی، نکلے گی۔ سنو، شمع بجھ کر بھی جل سکتی ہے، شمع بجھ کر بھی جل سکتی ہے، کشتی طوفان سے نکل سکتی ہے، شمع بجھ کر بھی جل سکتی ہے، کشتی طوفان سے نکل سکتی ہے۔ مایوس نہ ہو، ارادہ نہ بدل، مایوس نہ ہو، ارادہ نہ بدل، تقدیر کسی وقت بھی بدل سکتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔